السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، ہمارے پاکستان کے احوال آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے، یہ ایک پاکستان ملک جو کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، دین کی اشاعت اور نشر و اشاعت بڑھنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ اس میں حصہ لیا، کچھ سوچا کہ پاکستان ملک کس طرف جا رہا ہے اور کدھر جانا چاہیے تھا، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں کدھر جانا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کبھی اس طرف توجہ کری آپ نے؟ نہیں کی ہے تو ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس کی ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ فوج ہو، کرسیوں پر بیٹھنے والے، سینٹوں میں حاضریاں دینے والے وہ ہوں، عوام ہو، پڑھی لکھی عوام ہو یا غیر پڑھی لکھی عوام ہو، پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ جب اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا تو اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے، اسلام کو ترقی ملنی چاہیے، اس کے اندر آنے والی رکاوٹیں جو ہیں وہ ہمیں دور کرنی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے اندر فوج اور بعض عوام، سب نہیں، بعض عوام، بالخصوص کے پی کے والے، عمران خان والے، جو چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسی آزادی ملے، ہم ناچیں تو ہم کو کوئی منع نہ کرے، ہم ننگے ہو جائیں تو ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے، ہم گالی گلوچ کریں تو کوئی ہم کو برا بھلا نہ کہے، ہم ڈاکے ماریں، ہم چوریاں کریں، ہم اپنی جیبیں بھریں، کوئی ہمارے خلاف نہ بولے۔ جب فوج کی اور عوام کی اس طرح کی کشمکش چل پڑے تو وہ ملک ترقی نہیں کرتا، اسلام کا نام بھی دبتا چلا جاتا ہے۔ روز قیامت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ جب ملک ایک سمت چل پڑا، ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے، پھر اس میں رکاوٹیں ڈالنا، غیر مسلموں کی طرف سے ایڈ لے کر کے اور فوج کے خلاف آوازیں اٹھانا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حکمران اگر شریعت کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، حکمرانوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس طرف ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن حکومت کی اس طور پر مخالفت کرنی کہ اس کو گرانے کی کوشش کرنی، اس پر لعن طعن کرنا، اس کے مقابلے پر آنا، گویا کہ یہ دنگا فساد ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور حالات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ امن و سکون سے عوام کو رہنا چاہیے، فوج کی جو بھی اچھی باتیں ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، ان کے حوصلے مزید بلند کرنے چاہیے، اور اگر شریعت کے کوئی خلاف کام کیا جا رہا ہے تو علماء کرام بھی اور عوام بھی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ہے کام عوام کا، نہ کہ یہ کہ حکومت کے خلاف ڈنڈے لے کر کے باہر آ جائیں، پستولے لے کر کے باہر آ جائیں اور ملک کا نقصان کریں۔
ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، یہ فساد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے پسندیدہ بندے بننے ہیں تو پھر عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے حکمت عملی کے ساتھ ہر برائی کو روکنے اور مٹانے کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن یہ مقابلے شروع کر دینا، مار پٹائی کر لینا اور بازار بند کروا دینا اور یہ احتجاجی طور پر روڈوں کے اوپر آ کر کے دکانیں بند کروا دینا معیشت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا جواب کیا اللہ کیا نہیں دیا جائے گا؟ یقیناً دیا جائے گا۔ لہذا میں عوام سے بھی کہوں گا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہیں، لڑائی بھڑائی کے ساتھ نہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ کچھ سمجھائیں اور کچھ سمجھیں، ٹیبلوں کے اوپر بیٹھ کر کے بات کریں، گفتگو کریں، سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ افہام و تفہیم سے جب کام لیا جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، لیکن غیر اسلامی ممالک، ان کے سربراہان، یہ کافر اور مشرک یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کر جائے۔ وہ ہر طرح سے آپ کو پیسہ بھی دیں گے خفیہ طور پہ اور ابھاریں گے، اب یہ کرو، انہوں نے یوں کر دیا، ایسے کر دیا، اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح آپ کے سامنے پیش کر کے یہ پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب پاکستان ختم ہوگا تو اسلام کا نام یہاں ختم ہو رہا ہوگا نا، اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ یہی ہلہ گلہ کرنے والوں کے اوپر۔ تو میں بالخصوص کے پی والوں کو بھی کہوں گا کہ اس قسم کی لعن طعن کرنا، حکومت کو گالی گلوچ کرنا اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، یہ اس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ عقل اجازت دیتی ہے، اور نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے۔ بلکہ میں تو عدلیہ سے کہوں گا، عدلیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ عدلیہ کو چاہیے میدان میں آئے اور افہام و تفہیم سے یہ ان تمام مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسلام کا پاکستان میں بول بالا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔